الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے احسن کلام اتارا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کل ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، جس ماڈرن زمانے میں جی رہے ہیں، جس گلوبلائزیشن کے زمانے میں جی رہے ہیں کہ دنیا ایک سوشل میڈیا، ایک نیٹ کے ذریعے سب کچھ اس کو پتہ چل جاتا ہے، اور مختلف افکار، مختلف شکوک و شبہات، مختلف شہوات، ہر طریقے سے غلط افکار کی بھرمار ہے، اور ایک مسلمان کے لیے جینا بہت مشکل ہے اس فتنوں کے زمانے میں، اس شہوات کے زمانے میں، اس شکوک کے زمانے میں۔ تو ہمارے لیے کیا حل ہے؟ ہمارے لیے ہم نے بہت حلول ڈھونڈ لیے، بہت ہم نے مختلف جگہوں پہ ہاتھ مارے، لیکن آخر میں ہم خالی ہاتھ ہی لوٹے۔ کیوں؟ کیونکہ جدھر ہم نے ہاتھ مارنا چاہیے تھا، جدھر ہم کو دیکھنا چاہیے تھا، اس طرف ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلام اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک خصوصی پیغام بھیجا ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، ایوری ون، ہر کسی کے لیے۔ لیکن کیا ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں؟ اور کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ بہت سے لوگ آج دیکھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے صرف اور صرف اس نیت سے کہ چند ثواب مل جائے، چند برکات حاصل کر لیں گے۔ اچھی بات ہے، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے قرآن کا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ فل بات نہیں ہے، شکوک و شبہات سے پاک کلام اللہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدایت۔ اصل جو مقصود ہے قرآن کا وہ ہدایت ہے، لیکن کیا ہم قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، یا صرف اور صرف ثواب اور برکات سمیٹنے کے لیے؟ جو اچھی بات ہے، لیکن افضل، اولا و اعلیٰ کیا ہے؟ کہ آپ اس سے ہدایت ڈھونڈیں۔ آپ جب ہدایت ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہ ساری برکات ساتھ میں مل جائیں گی۔ اور آپ دیکھیے نا، ذرا غور کریں ہم سب، آج کل میمورائزیشن، حفظ قرآن کی بڑی زور ہے، فہم قرآن، انڈرسٹینڈنگ قرآن کے بڑے کورسز چل رہے ہیں، جو ساری اچھی بات ہے، لیکن کیا اس کے اثرات، اس سے ہم ہدایت پا رہے ہیں؟ یہ ہے اصل مین کوسچن، یہ ہے اصل سوال، کہ یہ جو ماشاءاللہ ایک ہمارے برے صغیر میں جو قرآن کی طرف لوٹنے کی ایک تحریک چل رہی ہے، کیا اس سے ہم نے اس کے فوائد، اس کے پھل سمیٹے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا ہم قرآن کو تدبر و تفکر سے پڑھتے ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل کو تالا لگ چکا ہو، لاک لگ چکا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دیکھیں نا، ہماری حالات دیکھیں آج، اگر کوئی ڈرامے کا سین ہو، کوئی فلم کا سین ہو، نعوذ باللہ، لوگ رو رہے ہیں، فلم کا ہیرو مر گیا ہے، عورتیں گر رہی ہیں، بے ہوش ہو رہی ہیں، سینما ہاؤس سے ایمبولینس میں بٹھا کے لے جا رہی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈرامہ، یہ فلم ایک فیک، ایک جھوٹا ایک کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے، لیکن اس فیک دنیا سے ہم متاثر ہو کے ریئل آنسو بہا دیتے ہیں، ریئل اثرات آتے ہیں، لیکن جو ریئل آف، جو اصل الاصول ہے، جو اصل الحقائق ہے قرآن، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں، کیا ہمارے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے؟ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ جو قرآن سے متاثر نہیں ہوتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایز اے باڈی، ایز اے جسم ہم زندہ تو ہیں، لیکن ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ ہائے افسوس، آج ہم اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو دل کا، تو ہم بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، لاکھوں خرچ کرتے ہیں صرف ایک چیک اپ کے لیے، صرف ایک ظاہری چیک اپ کے لیے۔ لیکن کیا ہم اپنے دلوں کا چیک اپ کراتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنا محاسبہ کیا ہے
کیا ہم نے کبھی اپنا اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ نہیں، ہم ہر وقت دوسروں کے گریبان میں جان رہے ہیں، دوسروں نے کیا کیا۔ اور یہ یاد رکھیں، لوگوں کا ذکر، لوگوں کے بارے میں پوچھنا، لوگوں کے بارے میں ایک تجسس، ایک جاسوسی کرنا، یہ بیماری ہے۔ لیکن ذکر خدا، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ایک سکون ہے، ایک دوا ہے، ایک علاج ہے ان بیماریوں کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ اکبر، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، طمأنینت ملتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں دنیا میں کتنے ہزاروں لوگ ہیں جو بولتے ہیں آئی وانٹ اے سکسیسفل لائف۔ کیا سکسیسفل لائف صرف پیسوں سے ہوتی ہے؟ کتنے ارب پتی، کروڑ پتی ہیں جو سوسائڈ کرتے ہیں، جو زندگی سے تنگ آ چکے ہیں۔ کتنے ایسے ایکٹرز اور جن کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، سٹار، ان کی زندگیاں دیکھیں، ان کے زندگی میں ذرا تأمل کریں، وہ لوگ کس تنگی میں جی رہے ہیں۔ اسی لیے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، برے صغیر کے بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، غزنوی خاندان کے چشم و چراغ سید عبداللہ غزنوی۔ کیا کہتے تھے جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا ہیچ ہے، نیچ ہے، اور میں اس دنیا کا بادشاہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ کلام الملوک ملوک الکلام، اللہ کا کلام ملوک الکلام ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کیا ہم لوگ قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن، کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں، ٹھہر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ابن مسعود کے پاس آئے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا ابن مسعود ذرا تلاوت قرآن پاک تو سنائیے۔ ابن مسعود نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں آپ کے سامنے تلاوت پاک کروں جبکہ یہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو دعوی محبت بڑی کرتے ہیں لیکن جب رسول کا ذکر آتا ہے درود نہیں بھیجتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، وہ بندہ کنجوس ہے جس کے مجلس میں میرا ذکر ہو اور میرے اوپر درود و شریف نہ بھیجے۔ تو جب بھی ہم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے تو درود بھیجیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ قرآنی آیات ابن مسعود نے تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کے جواب میں کہا انی احب ان اسمع من غیری، میں اپنے علاوہ کسی سے بھی سننا چاہتا ہوں۔ تو ابن مسعود نے جب تلاوت کی اور ایک جگہ پہ پہنچے، سورۃ النساء کی آیت ہے میرے خیال میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک الآن، رک جاؤ ابن مسعود۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو آنکھوں سے شراربور آنسو نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فداہ ابی و امی، ان پر ہماری جانیں قربان۔ لیکن آج دیکھیں ہم زندگی لگا دیتے ہیں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم دیکھیں، 16 17 18 20 21 سال ہم پڑھنے میں لگا دیتے ہیں، انگلش پڑھنا ہے، اردو پڑھنا ہے، لیکن آخر میں کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلتا، کوکٹیل نکلتا ہے۔ انگلش پڑھتے ہیں، انگلش میں بھی استاد نہیں ہے، انگلش میں بھی بات کرنی نہیں آتی، اردو میں بھی ادب عالی نہیں ہے، لیکن ہم نے پیٹھ پیچھے کس کو چھوڑ دیا؟ قرآن پاک کو، عربی زبان کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا۔ ہائے افسوس، ہر چیز پڑھتے ہیں، ہر روز ہم کتنے گھنٹے سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں، 8 10 11 12 گھنٹے، کتنے پوسٹ پڑھتے ہیں، کتنے مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن کلام اللہ کو نہیں دیکھتے، کلام اللہ کو نہیں پڑھتے ہدایت کے لیے۔ ہم کو لگتا ہے کہ یہ قرآن پڑھنا ایک بہت بڑا بوجھ ہے، جلدی پڑھو، جلدی ختم کرو، ایک ذمہ داری ہے۔ نہیں، قرآن کو ٹھہر کے پڑھیں، آرام سے پڑھیں، سکون ملے گا، سمجھ کے پڑھیں، اور سمجھنے کے بعد اس سے ہدایت طلب کریں۔ قرآن کیا ہے؟ آپ کو راستہ دکھلاتا ہے، آپ کو راستے پہ چلاتا ہے، آپ کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔
اللہ اکبر. ہمارا مقصود کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم اس راستے پہ چلیں، چاہے منزل مقصود پہ پہنچے یا نہ پہنچے، کوشش کرتے رہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، اور یہ جو قرآن ہے یہ ہم لوگوں کے لیے ایک ہدایت ہے. مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ ایسی آیات ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، ہاں، جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. ہاں، مثانی جمع تثنیہ، یہ تثنیہ کی جمع ہے، یعنی جو بار بار دہرائی جاتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے اس سے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے مسلمانوں کے، ایمان والوں کے جو اللہ سے، خشیت الہی سے منور ہوتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جلد، ان کی جو دل میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے. ثم تلین جلود الذین، ہاں، پھر ثم تلین جلودہم، ہاں، یعنی جو ان کے دل پھر قرآن پاک سننے سے نرم پڑ جاتے، ان کے جسم میں بھی نرمی آ جاتی ہے. اللہ اکبر. ابھی ہم دیکھیں نا کہ ہم لوگوں کی حالات، اگر کوئی سیڈ سین چل رہا اور روتے ہیں، ہے نہیں؟ ہم سب روتے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے. یا اللہ تو بخشنہار ہے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں لیکن تو بخشنہار ہے، تو معاف کرنے والا ہے. لیکن کیا ہم اللہ کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اور یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن آپ کو تاریکیوں میں سے نور کی طرف لے جاتا ہے، ڈارکنس میں سے لائٹنس کی طرف لے جاتا ہے. ہاں، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ اکبر. یہ جو ہماری جو آج کل کی جو زندگی ہے، اس میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم قرآن سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن کو پڑھتے وقت ان کے اندر وہ استحضار، وہ ایک سوچ کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے خود یہ کہا ہے حقیقتاً. یہ اگر ہمارے اندر آ جائے نا، اوے اللہ کون ہے؟ جو کن فیکون کہہ دے تو دنیا پلٹ جائے، دنیا الٹ جائے. یہ شعور آئے نا تو ہمارے دل میں کپکپی طاری ہو جائے، ہمارے گھٹنے ہلنے لگ جائے. قرآن کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ اکبر. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن اگر پہاڑ کے اوپر نازل کیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس قرآن کے ثقل کو اٹھا نہیں سکے گا. اور جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہوئے روئیں، گر گڑائیں، آپ کا دل ہلے تو اللہ کا شکر کریں. خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ قرآن کو پڑھ کے رو رہے ہیں. قرآن کو پڑھ کے رونا بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر آپ اللہ سے شکر کرو گے ہر اس روحانی نعمت پر بھی اللہ اس میں مزید بہتری دے گا. اور ایمان، کبھی انسان کو رونا آتا ہے، کبھی نہیں آتا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کا جو ایمان ہے نا وہ گڑتا ہے، بڑھتا ہے. الایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گڑتا بھی ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک دن حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ آتے اور کہتے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تعجبانہ انداز میں پوچھتے ہیں کیا ہوا حنظلہ؟ تو حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا كنا عند رسول اللہ وذكر النار والجنہ كأنها رأي العين او كما قال. یعنی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا ذکر کرتے ہیں یا جنت کا، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اثرات ہمارے اوپر آتے ہیں. لیکن فَإِذَا عَفَسَنَا الْأَهْلُ وَالْأَزْوَاجِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ أَوْ كَمَا قَالَ. یعنی
جب پھر ہم واپس لوٹتے ہیں اپنے گھر بار اپنے فیملی کے پاس تو وہ اثرات ختم ہو جاتے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو میں بھی پاتا ہوں, یہ تو مجھے بھی اس طرح ہوتا ہے, تو آؤ ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو وہ دونوں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نافق حنظلہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعجبانہ انداز میں پوچھا کیا معاملہ ہے حنظلہ؟ تو انہوں نے وہ سارا ماجرا بتایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لو تکونون کما تکونون عندی لصافحتکم الملائکہ یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ. اے حنظلہ اگر تم ویسے ہی رہتے جیسے تم میرے پاس رہتے ہو, اپنے فیملی میں جا کے بھی تمہیں جہنم اور جنت ہر وقت تمہارے سامنے ہو, تو لا صافحتکم الملائکہ, ملائکہ آ کے تم سے مصافحہ کرتے. ساعۃ وساعۃ, کبھی کبھی, یعنی ایمان کبھی گڑتا ہے کبھی بڑھتا ہے. اور اسی طرح آیت میں کیا آتا ہے زادتہم ایمانا, جب قرآن پڑھی جاتی ہے تو انسان کا ایمان اوپر چلے جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں قرآن سننے کی بھی کوشش کریں. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے مختلف سوشل میڈیا پہ یا خاص کر یوٹیوب پہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کفار ویسٹرن کنٹریز میں جن کو نہ عربی آتی ہے کچھ بھی نہیں آتی, لیکن ان کے کانوں میں جب قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں اے رو رہے ہوتے ہیں, بولتے ہیں there is something different in this, یعنی اس میں کوئی عجیب بات ہے, اس سے کوئی اثر ہو رہا ہے, مجھے سکون مل رہا ہے. لیکن ہم مسلمان لوگ قرآن سنتے ہیں, سننا تو چھوڑیے, ہمارے قرآنوں پہ جو ہماری جو نمائش کے لیے جو لائبریری ہم نے رکھی ہوئی ہے بک شیلفز, اس میں اس قرآن پر غبار آ چکا ہے. ہائے افسوس, ہم وہ قوم ہے جو افلاطون اور ارسطو کو پڑھتے ہیں, شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں, پڑھنا کا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کیا قرآن کو پڑھتے ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیں قرآن جسٹ انفارمیشن نہیں ہے, صرف معلومات کی کتاب نہیں. یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں قرآن از بک آف سائنس, قرآن از بک آف فزکس. قرآن میں علوم کے خزائن موجود ہیں. قرآن میں ہو سکتا ہے کچھ سائنس بھی ہو, کچھ فزکس بھی ہو, اور کچھ لوگ آج کل قرآن کو سائنس کے ذریعے ثابت کرتے ہیں. نہیں, یہ قرآن وہ قرآن ہے جو 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے, ایک حرف, ایک زیر, ایک زبر اس میں چینجنگ نہیں آئی. لیکن سائنس ہر 100 سال میں اپنا بیس بدلتی ہے, ہر 100 سال میں نئے تھیوریز آتی ہے, ہر 100 سال میں نئے سائنسدان آتے ہیں. تو کیا جو ازلی چیز ہے, جو کلام خدا ہے, وہ سائنسدانوں کے کلام کے برابر آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. قرآن تو خود ایک حقیقت کی دلالت ہے. قرآن کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ سائنس کو ضرورت ہے. سائنس کو مختلف دلائل کی ضرورت ہے, قرآن کو نہیں ہے. اور سائنس کیا ہے؟ سائنس لمیٹڈ ہے, سائنس کا ایک فریم ورک ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس ان لمیٹڈ ہے. نہیں, سائنس کے خود جیسے سائنسدان کہتے ہیں کہ سائنس کی بھی لمٹ ہوتے ہیں. تو قرآن اس دل پر اثر کرتا ہے جو دل تیار ہو. ورنہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھتے ہیں کس لیے؟ تاکہ قرآن میں سے نعوذ باللہ کوئی غلطیاں نکالیں. جیسے کہ جو اورینٹلسٹ لوگ ہیں, مستشرقین, کتنے مستشرقین ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا گہرائی سے اور انڈرسٹینڈنگ بھی کی, چاہے ان میں گڑبڑ ہے انڈرسٹینڈنگ میں, لیکن کیا انہوں نے ہدایت پائی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل ہی تیار نہیں تھا. لیکن بعض مستشرقین مسلمان ہوئے, بعض ایک کا دکا. اسی لیے قرآن اس دل پر اثر کرتا ہے جیسے کہ اگر دل بنجر ہوا, دل قابل ہدایت نہیں ہے, یعنی دل تیار نہیں ہے اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے, تو قرآن اس پر اثر نہیں کرتا. اگر دل تیار ہے, بنجر زمین نہیں ہے بلکہ ایک سرخیز زمین ہے, تو اس کے اوپر دل اثر کرتا ہے. جیسے کہ جب بارش آتی ہے, بارش ایک گارڈن میں آئے اور ایک زرعی زمین میں آئے اور ایک بنجر زمین میں آئے, اس پہ فرق ہوتا ہے.
اگر بنجر زمین میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ناقابل کاشت ہے، لیکن ایک زرعی زمین پر اگر بارش آئے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں سے پھل نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ دل ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسے میرے بارے میں گمان کرتا ہے ویسے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں تو یہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ یا اللہ یہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں تیرے ہدایت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اور ٹائم نکالیے وقت کے لیے، قرآن کے لیے۔ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہے تو ہم ٹائم پاس کرتے ہیں۔ ہم ویلے بیٹھے ہوئے تو ہم نے ٹائم ضائع کرنا ہے، ہم بولتے ہیں یار ہم بور ہو رہے، کوئی ٹائم ضائع کرنے کا چیز بتاؤ، نعوذ باللہ۔ لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم اگر نہ ہو تو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، جیسے آپ اپنے کام کے لیے ٹائم نکالتے ہو، جیسے آپ کی اگر ڈیوٹی 7 بجے ہے آپ 6 بجے اٹھتے ہو، ٹائم نکالتے ہو۔ یہ نہیں بولتے کہ ٹائم نہیں ہے، لیکن قرآن کے لیے آپ کی پرائیورٹی ہے ہی نہیں، آپ قرآن کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ لیکن پھر دعویٰ مسلمانی کس بات کا؟ پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ قرآن پڑھنے میں دیر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، جیسے فارسی میں کہتے ہیں دیر آیت درست آیت، یعنی دیر سے بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ دیر آنے کا ہی مطلب نہیں کہ اب میں بولوں یار نہیں یار، یا آر یا پار، یا تو میں نے صبح شام قرآن پڑھنا یا بالکل نہیں پڑھنا، نہیں، حسب استطاعت کوشش کریں، قرآن پڑھیں، سوچ سمجھ کے پڑھیں۔ اور کبھی کبھی آپ کے اوپر پریشر ہو، ٹائم کا پریشر ہو کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کبھی اونچ نیچ ہو جاتی، کبھی چھوٹ جاتی، لیکن آپ پھر واپس آئیں، قرآن کی طرف لوٹ کے آئیں، اللہ کی طرف لوٹ کے آئیں، اللہ آپ کی طرف آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قرآن ایک نعمت ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور ایک مہمان ہے۔ جب آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے آپ اس کی اکرام کرتے ہو، اس کی ضیافت کرتے ہو، لیکن قرآن جب آتا ہے تو کیا ہم اس کی ضیافت کرتے ہیں؟ اور اس کی ضیافت کیا ہے؟ اس کی ضیافت یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، اور یہ نہیں کہ قرآن دروازے پہ ہو اور آپ دروازہ ہی نہ کھولیں۔ ہائے افسوس۔ اور ہم قرآن کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم زندگی کے مختلف افکار سے ہم نے حلول، ہم نے سولوشن ڈھونڈے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور قرآن سے ایک ایسی سعادت ملتی ہے جس کے بارے میں ایک بڑے ولی اللہ ہے ابراہیم ابن ادہم، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی کہتے تھے کہ لو علم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ من السعادہ لجالدون علیہا بالسیف، یعنی ہم ایسی سعادت مندی، ایسی ہیپینس اور ایسی سکسسفل لائف جی رہے ہیں کہ جس کے بارے میں اگر بادشاہوں اور شہزادوں کو پتہ چل جائے وہ ہم سے اس کے لیے جہاد کرے، اس کے لیے تلواریں نکال کے ہم سے لڑائی کرے۔ اور جس دل میں قرآن ہے وہ زندہ دل ہے، اور جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ مردہ دل ہے۔ اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے صبح شام وہ مبارک گھر ہے، اور جس گھر میں قرآن نہیں ہے وہ ایسا جسم ہے جس کے اندر روح نہیں ہے، باڈی وداؤٹ سول۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ہم لوگ یہ باتیں سنتے رہتے ہیں، ہم لوگ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ سن سن کے سن ہو چکے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکالتے ہیں، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں۔ ہاں، ہم کو لگتا ہے کہ ہم زندہ ہیں لیکن حقیقت میں ہم مردے ہو چکے ہیں، ہمارے ضمیر ختم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اب وقت نہیں آیا کہ قرآن کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی تبدیلی آئے؟ ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ میری بات تو سن لیں اور کہیں بڑی اچھی بات کہی لیکن عمل نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس کے اوپر تم عمل نہیں کرتے؟ اور اسی طرح جب آپ باتیں سنتے ہو تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس
میرا یہ بندہ آیا تھا، میرا پیغام پہنچا تھا، لیکن کیا تم نے اس کے اوپر عمل کیا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن ایک سرمایہ زندگی ہے، قرآن وے آف لائف ہے، قرآن ہماری ایک رہنمائی کرنے والا کلام اللہ ہے، اور قرآن کو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے اور سب سے آگے قرآن کو رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن کو ایک ایز اے فائل سمجھیں، ہاں سو یو کین ڈیلیٹ اٹ، نو، قرآن از ناٹ جسٹ اے فائل، جسٹ اے بک، نہیں، قرآن از ورڈ آف گاڈ، ورڈ آف اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم جب کوئی کھانے کا ایک لقمہ، ایک بائٹ کھاتے ہیں تو کیا اس کا اثر ہمارے جسم میں ایک دم نظر آتا ہے؟ نہیں، آہستہ آہستہ نظر آتا ہے، آپ کے مسل میں اس کھانے کے نیوٹریشن جاتے ہیں اور پھر فوائد ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن کو جب آپ پڑھیں گے، آپ یہ مت کہیں کہ مجھے کوئی مزہ نہیں آیا، مجھے کوئی اثر نہیں نظر آیا، وہ آپ کے جسم میں، آپ کے خون کے رگوں میں چل رہا ہے۔ قرآن کو ایسے پڑھیں اور ایسے اس کو اپنائیں جیسے آپ کے خون رگوں میں دوڑتی ہے۔ ہم قرآن میں کوئی نئی چیز ڈھونڈنے نہیں آئے، بلکہ ہم قرآن سے استفادہ کرنے ہیں، قرآن سے ہدایت طلب کرنے ہیں۔ نئی چیز تو یہ مارکیٹنگ کا کام ہے کہ نئی چیز ہر وقت کوئی نیا مارکیٹنگ سٹنٹ مارے، نہیں، قرآن میں اس طرح نہیں۔ قرآن سے ہم نے ہدایت طلب کرنی ہے، اور قرآن سے ہم نے یہ جاننا ہے کہ اللہ نے یہ کلام جب میرے لیے بھیجا ہے، مجھے اللہ ایک نصیحت کر رہا ہے تو اس سے کیا مقصود ہے، ادھر اللہ مجھ سے کیا طلب کر رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پڑھنے سے بہت، یعنی ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہے، صاحب القرآن کی جو حدیث ہے کہ اے قاری قرآن، اے صاحب قرآن، تو پڑھتا جا جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا اور تیری منزلیں اوپر ہے جنت میں۔ ہم نے یہ سوچا کہ اس کو ہم نے لمیٹڈ کر دیا ہے جسٹ ان لوگوں کے لیے جو حافظ قرآن ہے۔ اچھی بات ہے حفظ قرآن، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آنا اللیل و آنا النہار پڑھتے، دن رات قرآن پڑھتے، لیکن حافظ قرآن نہیں، ان کو ہم نے نکال دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں میں آپ، حسد سے مراد ادھر حسد نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں غبطہ، یعنی رشک کرنا، یعنی دو چیزیں قابل رشک ہیں، اس میں سے کیا ہے، صاحب القرآن، ہاں، رجل آتاہ اللہ القرآن فیتلوہ آناء اللیل والنہار، یعنی وہ صاحب قرآن جو قرآن کو صبح شام پڑھتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن جب آپ پڑھ رہے ہوں تو اللہ نے آپ کے لیے، دیکھیں کتنا اللہ ہمارے اوپر نعمتوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، ہم صرف اس طرف دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا ہم اپنے اندر نہیں دیکھتے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ منہ، یہ ناک، یہ چلنے پھرنے کے لیے پاؤں، ہاتھ، یہ اس کو اگر آپ کروڑوں میں بھی ڈالیں نا، اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم نے وہ دیکھنا ہے، اس کے پاس تو بڑی گاڑیاں ہیں، اس کے نوکر چاکر ہیں، وہ بڑا بزنس مین ہے، وہ بلینئر ہے، لیکن آپ خود بھی بلینئر ہیں، آپ کروڑ پتی ہیں، کیسے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جو آپ کو جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آپ مجھے وہ دے دیں 1 کروڑ میں، آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اس کا کیا مطلب؟ آپ کروڑ پتی ہو گئے۔ اور اسی طرح آپ اپنے جسم کے باقی اعضاء کو دیکھیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر انسان گننا شروع کر دے تو ختم ہی نہ ہو، لیکن ہم ناشکرے لوگ ہر وقت شکوہ شکایت کرتے ہیں، ہر وقت آہو فغا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیا دیا، ان سب کو دیا، مجھے نہیں دیا۔ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، لیکن آپ کو نظر نہیں آتا۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ یہ دیکھتے کہ دوسروں کے پاس کیا ہے۔ ایک امیر بندہ اپنی مرسیڈیز میں جا رہا ہے، لیکن اس کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں، وہ جا رہا ہے اور ادھر دیکھتا ہے ایک غریب کو، وہ غریب ماشاءاللہ اس نے بڑی تھالی لی ہوئی اور اس میں کھانا بھر کے کھا رہا ہے مزے سے،
ہاں ایک مسکین ہے یا ایک متوسط طبقے کا آدمی ہے تو امیر بولتا ہے کاش میں اس کی طرح کھا سکتا کیونکہ مجھے سب کچھ منع ہے، اور وہ جو متوسط طبقے کا آدمی ہے وہ بولتا ہے کاش میں اس کی طرح ہوتا. لیکن دونوں کو یہ نہیں پتا کہ دونوں جن جن نعمتوں میں ہیں وہ کتنی بڑی ہے. اسی لیے عربی میں ایک مثال ہے القناعۃ کنز لا یفنا، کہ جو قناعت پرستی ہے کہ جو آپ کے پاس جو ہے اسی پر شکر کریں، اور جب آپ شکر کریں گے اللہ آپ کو چھپڑ پھاڑ کے دے گا. اللہ دیتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. ہاں اگر ایک صفحے کے اوپر ایک پیج، وائٹ پیج کے اوپر ایک نقطہ لگا ہو تو ہمیں وہ نقطہ نظر آتا ہے بلیک، لیکن وہ جو سفید جو وائٹ پیج ہے وہ ہمیں سفیدی نظر نہیں آتی. تو ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. باتیں تو بہت کرتے ہیں، ہم باتوں کے بادشاہ ہیں لیکن عمل میں ہم زیرو ہیں. اسی لیے امام غزالی کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں النصیحۃ سہلا والعمل مشکل. نصیحت کرنا بڑا آسان ہے لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اور یہ جو میں نے باتیں کہی یہ میرے اپنے لیے بھی ہیں، میں بھی کوئی دودھ کا نہیں دھلا ہوا. ہم سب اس بازار میں ایک ساتھ ہیں، بس ہر کوئی اپنا گریبان جانکے، ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے اور اللہ کے دربار میں رونے گڑ گڑانے کی توفیق دے. بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنہار ہے، معاف کرنے والا ہے. جب بھی آپ اللہ کے پاس جائیں گے اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا، بولے گا اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا. تو آئیے آج سے ہم سب اللہ کے دربار میں روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، استغفار کریں اور ہر وقت ذکر خدا یا کلام خدا پڑھتے رہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.